وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ امت مسلمہ کا سب سے مفلس شخص کون ہوگا قیامت کے دن؟ سب سے فقیر، جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کے بہت سے حق مارے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ اپنے گناہوں کی سزا تو بھگتے گا ہی، ان کی سزا بھی بھگتے گا جن کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی۔ تو کون کون سے کاموں سے بچنا چاہیے، ورنہ ان کے عوض ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی؟ نمبر 1، کسی کو گالی نہ دیں۔ دوسری چیز، کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ تہمت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو بلیم کرنا، الزام لگانا، جھوٹا الزام جس کو کہتے ہیں ہم۔ کسی شخص نے وہ غلطی کی نہیں اور آپ اس کو ذمہ دار قرار دے دیتے کہ نہیں تم نے ہی چوری کی ہے، یا کوئی اور اخلاقی برائی اس کے اوپر چسپاں کر دینا، اس کے سامنے یا کسی اور کے سامنے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا۔ اور تیسری چیز، کسی کا مال کھانا، کسی کا مال چوری کرنا۔ تو جو شخص کسی کا روپیہ، پیسہ یا کوئی چیز چراتا ہے تو قیامت کے دن وہ چیز تو ختم ہو چکی ہوگی، اس کے پاس نہیں ہوگی، اب واپس تو کرنی ہے اسے، جس کی ناجائز طریقے پر وہ چیز اس نے لی۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ کس طرح بدلہ دیا جائے گا؟ اس کی نیکیوں سے، یعنی اس کی جو بھی ویلیو ہوگی وہ اس کے ایکول نیکیاں اس شخص کو اس کے اعمال نامے سے نکال کے دے دی جائیں گی۔ تو اس لیے انسان کسی کا مال چوری کرنا تو دور کی بات، شک بھی پڑ جائے کہ یہ ہماری چیز نہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پین ملتے جلتے ہوتے ہیں، اب آپ کا جو تھا اور آپ اسے اچھی طرح پہچانتے وہ تو نہیں، لیکن اس سے ملتا جلتا رکھا ہوا، تو آپ کہتے ہیں میرا اس نے اٹھا لیا ہوگا، چلو میں اس کا لے جاؤں، تو ہو سکتا ہے اس نے نہ اٹھایا ہو جس کا آپ اٹھا رہے ہیں۔ تو شک والی چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی کا خون بہایا ہوگا۔ خون بہانے کی کیا قسمیں ہیں؟ مثلا خون کیسے بہاتے؟ قتل تو سارا ہی خون بہانا نا، لیکن اس سے چھوٹے چھوٹے خون بہانا، مثلا کسی کو ایسی مارنا، کسی کا دانت توڑ دینا فار ایگزامپل، کسی کو کوئی اور چوٹ لگانا کہ جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگے، تو والجروح قصاص، تو زخمی کرنے سے جو خون بہتا ہے وہ بھی، اور پھر پورا قتل بھی، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ کسی کو مارا ہوگا، مثلا کیسے مارتے ہیں؟ کیا مارنا؟ تھپڑ مارنا، پتھر مارنا، ڈنڈا مارنا، اور کوہنیاں مارنا، جان بوجھ کے دھکے مارنا، یہ سب آتا ہے نا اس میں۔ پھر مارنے سے تو بہت سے جملے بنتے ہیں،
تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی جو دنیا میں دوسروں کو یہ ساری اذیتیں یا ان میں سے کوئی ایک یا دو یا سب دیتا رہا. تو ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ کسی کافر، مشرک، منافق کی بات نہیں ہو رہی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مفلس کی بات ہو رہی ہے. تو ہم ان میں سے کوئی کام کر کے کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں کہ ہم تو آپ کی امت ہے اس لیے ہمیں تو آگے پار کرا ہی دیا جائے گا، چاہے ہم جو مرضی چوری ڈاکہ غصب کرتے رہے. ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رہے گی یہ حدیث. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہدین کی عورتوں کی حرمت اور عزت گھروں میں رہنے والوں کے لیے ایسی ہے جیسے ان کی ماؤں کی عزت ہے. کوئی آدمی گھر میں رہنے والوں میں سے ایسا نہیں جو مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد نگرانی کرنے والا ہو، پھر ان میں خیانت کا مرتکب ہو کہ اسے قیامت کے دن کھڑا نہ کیا جائے، پھر وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا. اب تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ایک شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور اس کے پیچھے اس کے بیوی بچے اکیلے ہیں، تو کوئی اور شخص ان کے مال میں سے کچھ ہتھیار لیتا ہے، وہ شخص مثلاً وہیں شہید ہو جاتا ہے یا سالوں سال واپس نہیں آتا، اور پیچھے اس کے بیوی بچے یا اس کا جو مال متاع ہے یا کوئی زمین ہے یا کوئی بزنس ہے اس کو کوئی شخص ہتھیار لیتا ہے، تو قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال میں سے اس مجاہد کو چوائس دی جائے گی کہ آپ جو چاہیں اس میں سے لے لیں. تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کچھ چھوڑے گا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. اس کے برعکس کچھ لوگوں کا حساب آسان ہوگا، آسان حساب والے. ان میں سب سے پہلے وہ ہے شخص جو لوگوں کو آسانیاں دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا. وہ مالدار آدمی تھا، اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کریں، یعنی غریب شخص سے درگزر کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، تم بھی اس سے درگزر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ وہ کسی سے درگزر کرے، تو وہ حکم ہوگا کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس کو سزا نہ دو. ہم کیا کر سکتے ہیں دوسروں کو آسانی دینے کے لیے؟ کوئی چھوٹا سا کام بتائیے جس میں آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. کچھ تو سوچے نا، تاکہ ہم بھی کریں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے. مثلا دوسرے کو راستہ دینا. پتھر تو بعد میں آئے گا، ہم خود ہی پتھر ہوتے ہیں جو دوسروں کو گزرنے نہیں دیتے. عین راستے میں گلے ملنے لگتے ہیں اور پوری پیچھے لائن کھڑی ہوتی ہے. اور نماز کی صف میں دوسرے کو جگہ دینے کے لیے خود پچھلی صف میں چلے جائیں، جی، تاکہ دوسروں کی صف برابر ہو سکے، ورنہ تو کندھے آگے پیچھے ہوں گے. کسی کو گاڑی میں لفٹ دینا. اور جب کسی سے بات کریں تو اس سے ایسی بات کریں کہ وہ دوسرا جو ہے آپ سے اپنے دل کی بات کر سکے، یعنی کمفرٹیبل ہو آپ سے بات کرتے وقت. کسی کو بعض اوقات اچھا مشورہ دینے سے اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اور کسی کو سیکھنے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو کوئی ٹپ ایسی معلوم ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں. آپ میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ وہ کسی کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہے. دیکھیے اس کا تعلق نا صرف چند چیزوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر چیز سے ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو اس میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. مثلا اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اگر میں اس بات کو یہاں بیٹھ کے کروں تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے سننے میں مشکل ہوگی نا، ہے نا مشکل. تھوڑا سا آگے آ جانے سے آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آسانی ہو گئی. اور اگر میں تھوڑا سا اور آگے آ جاؤں تو اعتدال ضروری ہے نا. اسی طرح کبھی بھی آپ کسی سے بات کریں، نہ تو چیخ چلا کے بولیں اور نہ ہی اتنا آہستہ کہ منہ کے اندر ہی بولتے رہیں کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے اور وہ کہے اچھا ذرا دوبارہ بات کریں، پھر سے بولیں. تو ہم دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ اریٹیٹ کر رہے ہیں نا، تنگ کر رہے ہیں، اس کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں.
ایک اور چیز، اس وقت آپ مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی میں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ سب کو یہاں سے چھٹی دے دینی چاہیے، تو آسانی ہو جائے گی نا سب کے لیے. آپ جا کے گھر لیٹ جائیں گے، آرام کریں گے. یا اس میں بھی آپ کے لیے کوئی آسانی ہے جو اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں؟ اس سے بھی آسانی ہو رہی ہے. دین کا ایک کانسیپٹ سمجھنے میں ہمیں آسانی مل رہی ہے اس وقت، کیونکہ کچھ آسانیاں حصی ہوتی ہیں اور کچھ آسانیاں مانوی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی. تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ دوسرا چڑھ نہیں سکتا، تو اس کو چڑھنے میں مدد دے کے وہ اس کو ہو رہی ہے مشکل، لیکن آپ کہتے نہیں چڑھو چڑھو چڑھو، اور چڑھا دیتے ہیں آپ. اب وہ اس کے لیے آسانی ہو گئی. تو بیچ میں مشکل سے وہ گزرا ہے، آپ اس کو مشکل نہیں دے رہے. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی اینڈ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا ہے. اور اگر اس وقت میں آپ کو چھٹی دے دوں اور آپ کیفیٹیریا میں چلے جائیں تو اس کا اینڈ کیا ہے؟ آسانی. کیا میں آپ کو آسانی دے رہی؟ نہیں، آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہوں. اصل میں مشکل پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تنگ کیا جائے، اس کے اوپر ایسی مشقت ڈال دی جائے جو اس کے بس سے باہر ہو، کام جو وہ کر نہ سکے. مثلاً ہم ڈاکٹر کے پاس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے والا شخص کرا رہا ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، یا کوئی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، آپ اپنی ٹرن اس کو دے دیتے ہیں. آپ بس میں سوار ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے عمر میں زیادہ ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، آپ اس کو جگہ دے دیتے ہیں، آپ اٹھ جاتے ہیں. یہ ہے آسانیاں دینا. ٹھیک ہے؟ تو ہم سب اپنے مزاج کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ہم کہاں دوسرے کے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی سہولت پیدا کر دے گا. یسروا ولا تعسروا. ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو، نفرتیں نہ دلایا کرو. پھر دوسروں کے لیے فائدہ مند انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا. ٹھیک ہے؟ خوش کرنا، اس سے تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ چکانا، اسے کھانا کھلانا. پھر فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مشکل میں مبتلا شخص کے ساتھ جا کر اس کی ہیلپ کروں. جس نے اپنے غضب کو روک لیا، یعنی سخت غصہ آیا تھا کسی پر لیکن خود کو کنٹرول کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. کس میں خامیاں نہیں، کس میں کوتاہیاں نہیں، کہاں کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں. تو ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ اللہ میری غلطی نظر نہ آئے اس کو. جیسے پیپر حل کیا، پھر ہم بعد میں کوئی غلطی یاد ہے، او ہو وہ میں نے تو یہ لکھ دیا، پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ٹیچر کو نظر ہی نہ آئے. یہ چھوٹی سی مثال ہے جیسے ہم اپنے لیے عام طور پر جو چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی سخت کے باوجود پی گیا، یعنی وہ نافذ کر سکتا تھا، نافذ کرنے کی سخت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. وہ دن جو اتنا ہلا دینے والا ہوگا، اس دن وہ بہت پر امید ہوگا کہ میرا کام آسان ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا، جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، انسان کھڑے نہ ہو پائیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی دیں گے. اور بدخلقی، بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. دیکھیے، شہد کو اگر پانی میں ملائیں تو کیا چیز غالب آتی ہے؟ شہد. میٹھا ہو جاتا ہے پانی. دودھ میں ملائیں تو شہد غالب آتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے لیکوڈز میں اگر آپ شہد ڈالیں تو شہد ان کو میٹھا کر دے گا، لیکن اگر آپ سرکے کے گلاس میں 1 چمچ شہد ڈالیں تو کیا ہوگا؟ سرکہ غالب آ جائے گا. تو اسی طرح جو بد اخلاقی ہوتی ہے وہ انسان کے سارے میرٹس، اس کی ساری خوبیوں، اس کی ساری قابلیتوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. وہ بد اخلاقی غالب آ جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں نیچے چھپ جاتی ہیں. وہ کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، میٹھا پن ختم ہو جاتا ہے.
انسان سویٹ نہیں رہتا، ساور بن جاتا ہے. پھر جہنم سے بچنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے اور محنت اور کوشش کر کے ان کو کھلائے پلائے، انہیں پہنائے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی آڑ ثابت ہوں گی. یعنی بیٹیاں قیامت کے دن آگ سے ڈھال بن جائیں گی. عزت پانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی ظلم کو معاف کر دیتا ہے، یعنی کسی کی زیادتی کو، اللہ قیامت کے روز اس کی عزت بڑھائے گا. مثلاً آپ کہیں جائیں، وہ آپ کو عزت دیں، یا آپ کسی سے ملاقات کریں تو وہ آپ کے ساتھ بہت احترام سے پیش آئے، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اور اس کے برعکس آپ کسی سے ملے، ورنہ آپ کے سلام کا جواب نہ دے، وہ آپ سے ہاتھ بھی نہ ملائے، آپ سے بات بھی نہ کرے، تو کیسے فیل ہوتا ہے؟ تو دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. تو کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عزت و اکرام عطا فرمائے گا، اور کچھ لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی معافی پانے والے، جو شخص کسی انسان کی لغزش کو معاف کر دیتا ہے. لغزش کیا ہوتی ہے؟ پھسلن. ہم سب پھسلتے ہیں، ٹھیک چلتے چلتے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معاف فرما دیں گے. سودا واپس لینے والے دکاندار کی معافی، جس نے اپنے بھائی سے سودا واپس کر لیا. بزنس میں ہوتا ہے نا، آپ چیز لے جائیں، پیسے لیں، پھر 2 دن بعد کوئی آ جائے، نہیں مجھے نہیں یہ چاہیے، آپ میرے پیسے واپس کریں، تو آپ کہیں نہیں اب ڈیل ہو چکی، اب نہیں واپس ہو سکتے. اور اسلامی لحاظ سے اگر دکاندار واپس نہ کرے تو اس کو اجازت ہے. حدیث میں آتا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے، انہیں سودا خریدنے بیچنے والے دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنا سودا واپس کر دیں، ما لم یتفرقا، جب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو. یعنی خریدنے والا گھر نہ چلا جائے اور دکاندار بھی اسی طرح الگ نہ ہو جائے. لیکن اگر الگ ہونے کے بعد پھر وہ واپس آ کر اپنا سودا واپس کرتا ہے، خریدی ہوئی چیز، اور دکاندار کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، یہ لو پیسے، تو اس سے بہت بڑا بوجھ ہٹ جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم چیزیں خرید کے پچھتاتے بھی ہیں، کیا ضرورت تھی اس کے لینے کی، یا پسند نہیں آتی، یا کوئی بھی وجہ ہوتی، یا اس سے سستی کہیں اور مل رہی ہوتی، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ پہلی واپس ہو جائے نا کسی طرح. تو جو واپس کر لے اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. پھر اللہ کی رحمت پانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چڑیا کو ذبح کرتے ہوئے اس پر رحم کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا. آپ میں سے کسی نے چڑیا ذبح کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی. اللہ اکبر. آپ سب کو ذبح کرنی آنی چاہیے، ورنہ تو آپ رحم کر ہی نہیں سکتے چڑیا پر. جب پنکھے چلتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک دم چڑیا آتی ہے اور گر جاتی ہے اور تڑپنے پھڑکنے لگتی ہے، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے، کیا کریں اب اس پر؟ چھوڑ دیں پھڑکنے کے لیے، اٹھا کے بن میں پھینکا ہے؟ کیا کریں؟ ذبح کر لیں اس کو. ذبح کرنے سے کیا ہوگا، اس کی جان جلدی نکل جائے گی اور وہ سکون میں آ جائے گی. اور ذبح کا جو اسلامی طریقہ ہے اس سے جانور کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی. اب کیسے سکھائیں آپ کو ذبح کرنا؟ جانور کے گلے میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ جس کے پار چھری پھیرنی ہوتی ہے، ٹھیک، اس سے اوپر نہیں، اس سے نیچے. تو وہ ایک مخصوص علامت ہوتی ہے گلے کے اندر، گلٹیاں سی ہوتی ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر. اور رحم کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ چھری جو ہے نا وہ پیچھے رکھی جائے، اور جب جانور کو بالکل پوری طرح لٹا لیا جائے اور اس کو سہلا دیا جائے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ایک دفعہ چھری پھیر دی جائے، یعنی ساری گردن اڑا دے. یعنی ایسے چھری پھیری جائے تاکہ اس کا خون باہر نکل آئے. آپ کو یہ آنا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی پرندے، کسی بھی ایسی چیز کو جو اذیت کی موت مر رہی ہو، اس کو آپ ذبح کر کے فارغ کر دیں. ذبح کرنے میں یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. جب کسی چڑیا کو شور مچاتے سنے تو دیکھیں اس کا بچہ تو نہیں گھونسلے سے گر گیا، تو وہ واپس اٹھا کے رکھ دیں، کیونکہ نہ وہ اڑ سکتا نہ چڑیا چونچ اٹھا کے لے جا سکتی ہے، تو بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے، وہ بھی رحم میں آ جاتا ہے. تو بہرحال میں نے سمجھا آپ نے بچپن میں ہی سیکھ لیا ہوگا، کیونکہ یہ منظر تو اکثر گھروں میں ہوتا ہے چڑیا پھڑکنے کا. نہیں تو مرغی سے سیکھ لیں، مرغی ذبح کر کے سیکھ لیں. چلیے، اللہ کی قربت پانے والے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے شرط لگائی کہ میں ایک انسان ہوں، دوسرے انسانوں کی طرح خوش بھی ہوتا ہوں،
اور ناراض بھی ہوتا ہوں. سو میں جس امتی پر ایسی بد دعا کروں جس کا وہ حقدار نہ ہو تو اللہ اس کے حق میں اس بد دعا کو اس کے لیے پاک کرنے والی، اس کا تزکیہ کرنے والی اور روز قیامت اپنے قریب کرنے والی بنا دے. یعنی وہ بد دعا ذریعہ بن جائے اللہ کے قرب کا اس شخص کے لیے جو اس بد دعا کا مستحق نہیں تھا. سوری کارڈ جو ہے اس پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا غصے میں آ کے انسان کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، اپنے بچوں کو ہی کہہ دیتا ہے، بعض اوقات بہن بھائیوں کو کہہ دیتا ہے، لڑائی شڑائی میں ہو جاتا ہے. پھر بعد میں انسان جب ٹھنڈا ہوتا ہے غصہ تو سوچتا ہے کہ نہیں میں نے زیادتی کی ہے، پھر آپ کو سوری کرنا چاہیے جا کے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے سوری بھی نہیں ہو پاتی. تو پھر انسان کیا کرے؟ جب تک سوری کرنے کے قابل ہو دعا کرے، اور وہ دعا آپ یاد کر لیں. چھوٹا سا کارڈ ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ سب کو اس دعا کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قیامت کے دن فائدہ دے گی انسان کو. قیامت کے دن کا بہترین عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں بھولے نہیں، کسی کام کے ساتھ باندھ لیں اس کو. کئی دفعہ جلدی بھی ہوتی ہے نا تو پھر رہ جاتا ہے، ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. تو کام کے ساتھ باندھنے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے واک کر لیں، 5 یا 6 منٹ میں آپ 100 دفعہ پڑھ لیں گے. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ 5-6 منٹ 10 منٹ صبح واک کریں، 5-7 منٹ 10 منٹ شام کو واک کریں، اور اس وقت لازم کر لیں اپنے لیے کہ میں نے اس کی تسبیح کرنی ہے. دیکھیے یہ جتنے بھی کام ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ صرف ایک بوجھ جمع ہو جائے گا اگر ہم نے کرنے کے منصوبے نہ بنائے کہ کرنا کیسے، ہم نے ان کو اپنی عادت میں کیسے ڈالنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نا گرہ باندھ لیں، یہ یہاں کرنا ہے، یہ یہاں کرنا ہے، یہ یہاں کرنا ہے. وہی دن ہوگا لیکن یہ سارے کام ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کرنے کا ڈھنگ آ جائے. اس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ٹاسک ہیں ان کو آپ نے کس کس ٹائم پر پورا کرنا ہے. چلیے، جہنم میں داخلے سے پہلے اس دن ہی عذاب پانے والے، یعنی کون سے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے سے پہلے حشر کے میدان میں ہی عذاب پائیں گے، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. گھٹیا چیز صدقہ کرنے والا اپنا صدقہ کھائے گا قیامت کے دن. بہت بھوک لگی ہوگی نا اس دن بھی. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے. آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا، اور کسی نے ردی قسم کی خشک سی کھجوروں کا ایک گچھا لٹکا دیا تھا مسجد کے سین میں کہ لوگ آئیں اور اس کو کھائیں. کھجوریں کیسی تھی؟ ردی، خراب اور سوکھی ہوئی. آپ نے اس میں اپنی چھڑی ماری، یعنی اس گچھے کے اوپر، اور فرمایا یہ صدقہ کرنے والا اس سے عمدہ بھی صدقہ کر سکتا تھا، جو یہ لایا اس سے بہتر بھی لا سکتا تھا. اور فرمایا یہ صدقہ دینے والا قیامت کے دن ردی کھجورے ہی کھائے گا. کیونکہ جو سزا ہوتی ہے نا وہ عمل ہی کی جزا ہوتی ہے، وہ عمل سے مماثلت رکھتی ہے. جیسا عمل ویسی جزا. کما تدینو تدانو، دین کا معنی ہی یہی ہے، عمل اور جزا. تو جتنی بھی سزائیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا عمل ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی سزا ہوتی ہے، وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. مثلا مجاہد کے گھر سے کچھ لینے والے کے اعمال میں سے مجاہد کو کہا جائے گا تم لے لو یہاں سے. تو اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو گھٹیا چیزیں صدقہ کرے وہ پھر گھٹیا ہی کھائے گا. کیونکہ ہم جو کچھ بھی دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ دراصل کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ کل بھی بات ہوئی تھی نا، کیا بات تھی؟ کسی کو پانی پلاتے وقت یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے، میں اللہ تعالیٰ کو دے رہی ہوں. کیسی پریزنٹیشن ہونی چاہیے. گھر میں کراکری کے مختلف سیٹ ہوتے ہیں نا، کون سا سیٹ کب نکلتا ہے، کون سا کب نکلتا ہے، کس کے لیے نکلتا ہے. جس کو ہم جتنی عزت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ویسا ہی اہتمام کرتے ہیں. پھر تو کل کسی کو پانی پلایا، الحمدللہ، اور خوشی ہوئی بہت، الحمدللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے ملک میں،
جیسے پچھلے سال یا اس سے پہلے سیلاب تھا، پھر زلزلہ تھا، تو سب لوگ اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں. تو اس طرح الہدا میں بھی ہمیشہ الحمدللہ اسی طرح چیزیں اکٹھی ہوئی، پھر ان کی سارٹنگ ہوئی. کچھ چیزیں تو انتہائی اچھی، بہترین، برانڈڈ یا بالکل نیو ان ٹچ، اور کچھ لوگوں کی چیزیں بالکل ایسے جیسے بالکل ہی پھٹی پرانی، گندی، دھلی ہوئی بھی نہیں، اور ایسے جیسے گٹریاں باندھ کے کہیں پھینکی ہوئی تھی تو خیال ہے کہ اٹھا کے چلو صدقہ کر دیتے ہیں، کوڑے پہ پھینکنے کی بجائے صدقہ دے آتے ہیں. ٹھیک ہے، استعمال شدہ چیزیں بھی کسی کو دی جا سکتی ہیں، کیونکہ ریسورسز ضائع نہیں کرنے چاہیے. ایک اچھی چیز ہے، اگر آپ کا جسم بڑا ہو گیا اور آپ کو کپڑے پورے نہیں آ رہے تو ان کو کھلا کرنے کا بھی ٹائم نہیں، تو رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، آپ ان کو آگے دے دیں، کوئی اور استعمال کرے. لیکن دیتے وقت کس چیز کا خیال کریں؟ ان کو دھوئیں اچھے سے استری کریں، اس سے زیادہ اچھے استری کریں جو آپ خود اپنے لیے کرتے ہیں، اور بہترین طریقے سے اس کو پیک کر کے آپ دوسرے کو دے دیں. یہ نہیں کہ اس کو پہن کے گندا کر کے میلا کر کے اور پھر اس کو طے بھی نہ لگائیں اور پھینک کے کسی کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہر انسان کی عزت ہوتی ہے. ایک کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس کنڈیشن میں یا نہیں. تو اگر بندہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ لینا کہ اگر مجھے کوئی یہ دے would I accept it or not, تو خود ہی کلیئر ہو جاتی ہے چیز. بالکل. اصل میں اگر انسان یہ سوچ لینا کہ یہ جو میں دے رہا ہوں نا یہ مجھے کو ہی ملنا ہے، تو پھر کیا بنے گا. باتوں کی ٹوہ میں لگنے والے کو عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے، کسی کے دروازے کے پاس جا کے یا کسی کا فون اٹھا کے، جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. پھر مصور کو عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تصویر بنائے گا اسے مکلف بنایا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہ کر سکے گا، یعنی ہاتھوں سے جو ڈرا کی جاتی ہیں تصویریں. پھر جھوٹا خواب سنانے والے کو عذاب. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو تو اسے جو کے 2 دانوں کو قیامت کے دن گرہ لگانے کے لیے کہا جائے گا. جیسے گندم کے دانے نا کہ ان کو ٹائی اپ کرو، تو وہ کیسے کرے گا، اور وہ اسے ہرگز نہ کر سکے گا. یعنی ایسی مشقت میں ڈالا جائے گا کہ جو اس کے لیے سخت تکلیف دہ ہوگی. پھر اسی طرح جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا، یعنی اپنے سرونٹ پہ ایسا الزام لگا دیا کہ جو اس میں غلطی نہیں تھی، تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے، الا یہ کہ اس کی بات صحیح ہو. تو کسی کو چھوٹا سمجھ کے، غریب سمجھ کر اسے مورد الزام نہ ٹھہرائیں جب تک کوئی ثبوت نہ ہو. پھر شہرت کا لباس پہننے والے کا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ویسا ہی کپڑا اسے پہنائیں گے. ابو عوانہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی. یہ بتائیے کہ شہرت کا لباس کیا ہے؟ من لبس ثوب شہرت، یعنی ایسا لباس جس کو پہن کر شہرت مطلوب ہو. ٹھیک ہے، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ انسان سب سے نمایاں نظر آنا چاہے، کہ ہر جگہ دھوم مچ جائے کہ فلاں نے تو شادی پر ایسا جوڑا پہنا تھا کہ آج تک دیکھا ہی نہیں کسی کا، تو جس سے ہر طرف شہرت ہو جائے. دوسرا یہ کہ اگر شہرت کو ایک لباس کی شکل دے دی جائے، جیسے لباس التقویٰ ہے، تو وہ کون سا لباس ہے؟ کوئی تقویٰ اوپر پہنتے ہیں، کسی خاص ڈریس کا نام ہے تقویٰ؟ نہیں. لباس التقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو جو اس کی شخصیت میں جھلک رہا ہو. اسی طرح لباس الشہرہ، ایسا لباس کہ جس سے انسان کی شخصیت یا اس کی نیت یا اس کا جو انداز ہے وہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ شہرت کا طالب ہے. لباس تو فزیکل ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا لباس پہنے کہ جس سے شہرت مطلوب ہو. ٹھیک ہے، یونیفارم پہننا شہرت کا لباس نہیں ہے، الا یہ کہ آپ اس کو شہرت کا ایک ذریعہ بنا لیں. وہ ایک اور بات ہے کہ لوگ کہیں کتنی نیک شریف ہے جو حجاب کرتی ہے لڑکی. ایک تو کامن سب کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ شوز کی رینج ایسی ہے جو بہت ایکسپینسو ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری شہر میں صرف ایک آپ کے پاس وہ جوڑا ہوگا اور کسی کے پاس اس کا پیئر نہیں ہوگا. پھر اس پہننے کا مقصد کیا ہے، پہننے والے کی نیت کیا ہے؟ اس سے میرا نام ہوگا کہ صرف I have this thing.
یہ چیز آئے گی. یعنی دوسروں سے نمایاں ہونا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز کسی کے دل کو لگے تو کچھ بھی کوئی پہن سکتا ہے, چاہے کہیں سے بھی خریدے, لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں سب سے نمایاں نظر آؤں, دوسروں سے بہتر لگوں, تو وہ ٹھیک نہیں. اس میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک مثلاً یہ کسی کی ایک خاص کلر چوائس ہے یا ایک خاص اسٹائل کا اس نے اپنے لیے کپڑا بنایا تاکہ سہولت ہو اور وہ اس میں کمفرٹیبل ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ ایک اسٹائل پہننے لگتے تو اس میں اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے کہ چینج کرنے میں بعض اوقات دقت ہوتی, لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں سے مختلف نظر آؤں. یہ فرق ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے پہنا تو وہ غلط ہے. یعنی کوئی بھی ایسا اسٹائل اختیار کرنا کہ وہ اسی کے لیے مشہور ہو جائے کہ یہ فلاں کا اسٹائل ہے. معمولی چیزیں روکنے والے پر گنجے سانپ کا مسلط ہونا. قرآن مجید میں کوئی آیت بتائیے جو معمولی چیزیں روکنے والے کی سزا کے لیے بتائی گئی ہے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے کی چھوٹی سی چیز بھی نہیں دیتے. تو یہاں بھی اس کی بات ہو رہی ہے دکھاوے کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس جا کر کسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہوتی, مثلا اس کا ایک کھیت ہے, اب کھیت ہے اس کا اور وہ اس کا بزنس بھی ہے, اس نے اس میں سے بیچا بھی, اس میں سے خود گھر کے لیے بھی رکھا, تو اس کو ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ رشتہ داروں کے لیے آپ رکھتے ہیں تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص سارے کا سارا بیچ ڈالتا ہے, جیسے وہ باغ والوں کا قصہ ہے, پڑھا ہے نا باغ والوں کا قصہ, کیا کیا تھا انہوں نے کہا تھا کوئی مسکین نہ آنے پائے, کسی کو نہیں دینا ہم نے, ہمارا باپ تو بے وقوف آدمی تھا, اتنا بڑا باغ اور اس میں سے کچھ کمائی نہیں کرتا تھا. اچھا اب کیا ہے کہ دنیا میں وہ شخص اس رشتہ دار کے پاس جاتا ہے, ایک رشتہ دار دوسرے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی زمینیں دی ہوئی ہیں اور اتنا اناج ہے تمہارے پاس, اور میرے لیے زندگی بڑی مشکل ہو رہی ہے, تھوڑی سی مجھے بھی تم اس میں سے دے دو. تو وہ کہے جاؤ جاؤ میرے پاس کچھ نہیں. یا وہ اس طرح اپنا پھل اور ہر چیز سمیٹے کہ کسی کو دکھے ہی نہ, نظر ہی نہ آئے, دے ہی نہ. تو ایسے کنجوس آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا, جسے شجاع کہتے ہوں گے, یعنی سانپ کا نام ہے. اسے ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا, یعنی جو بخیل ہوگا, جو دوسرے رشتہ دار پہ خرچ نہیں کرتا, کیونکہ انسان کے مال میں اس کے رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے. تو اس لیے جب گھر میں کوئی چیز آئے تو کیا کرنا چاہیے, اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بہن بھائی اور رشتہ داروں کے لیے کچھ کچھ حصہ نکالنا چاہیے. سارے کا سارا اپنی ذات پر, یہ صرف اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کر دینا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, صلہ رحمی اور تعلقات اچھے ہوں گے, نفرتیں ختم ہوگی, چیز میں برکت ہوگی, سکون ہوگا. صدقہ کرنے سے جتنا سکون ملتا ہے شاید ہی کسی اور چیز سے ملتا ہو. دینے سے جتنی خوشی ملتی ہے اتنی لینے سے نہیں ملتی. اس کا رزق اور عمر بڑھا دی جاتی. آپ جو دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا, اس سے بہتر لے آئے گا. تو بخل نہ کریں. اور پھر بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةِ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ہوتا ہی نہیں اور دوسرا سمجھتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے. مثلا آپ نے اپنی کھیت میں سے صرف بیج رکھا ہوا ہے, اب وہ آپ دوبارہ ڈالیں گے تو پھر اگے گی. اب کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں بیج ہی مجھے دے دو. اب کیا ہے اس صورت میں, قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, آسانی نرمی سے بات کر کے سمجھا دو, ڈانٹ ڈپٹ نہیں, غصہ نہیں, ری ایکشن نہیں. پھر جنت کی خوشبو اور ہوا سے محرومی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو صرف اس لیے حاصل کرے کہ دنیاوی ساز و سامان حاصل کر سکے, تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, یعنی جنت کی ہوا بھی اس تک نہیں پہنچے گی. یعنی دین کا علم اس لیے حاصل کرے کہ اس سے دنیا کمائے. پھر قیامت کے دن شدید عذاب پانے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا, یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا, یا گمراہی کا پیشوا ہو, یا لاشوں کا مسئلہ کرنے والا.
پھر جو لوگ دنیا میں انسانوں کو سخت سزائیں دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کو بھی سخت سزائیں دی جائیں گی. وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے کچھ کون ہے وہ؟ مثلا اللہ تعالیٰ کس کی طرف نہیں دیکھے گا؟ تکبر سے کپڑا نیچے لٹکانے والا، اور احسان جتانے والا، شابش. اور خواتین سے متعلق کوئی بات یاد ہو؟ کس عورت کی طرف اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اور اس سے بات نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی، شوہر کے لیے تھینک فل نہیں ہوتی، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی. ہر وقت اسے اپنے شوہر سے شکایت ہی رہتی ہے، اور وہ شکایتیں دائیں بائیں ہر طرف وہ بیان بھی کرتی رہتی ہے. پھر ساتھ دیکھیے کہ ہر انسان میں کمی ہوتی ہے نا، ہر انسان میں کمی ہوتی ہے. شوہر بھی انسان ہے، اور زندگی میں ہو سکتا ہے کئی دفعہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہو یا آپ کی ضروریات پوری نہ کی ہو، اور کئی دفعہ کی بھی ہو. تو ایک شخص جو آپ کے ساتھ اچھا بھی کرتا ہے، اس کے آپ پر احسانات بھی ہیں، اور کچھ اس نے آپ کو تکلیفیں بھی دی ہیں، تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہر وقت؟ تکلیفیں، احسانات. تو اس سے وہ پین کم ہو جائے گی جو اس کی بے رخی یا بے نیازی یا تکلیف دہ رویے کی وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں. انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں. کوئی نرم زمین ہوتی ہے، کوئی بنجر زمین ہوتی ہے، کسی پہ بات اثر کرتی ہے، کسی پہ کوئی نہیں کرتی. اب جہاں قسمت لکھی ہے شادی تو وہیں ہونی ہے. اب آپ جتنا مرضی رشتہ تلاش کریں، ضروری نہیں کہ جہاں آپ کی جا کے نظر ٹکے پھر اس کی ہر بات ہی آپ کو اچھی لگے. یہ نہیں پاسبل. نظر کس پہ رہنی چاہیے کہ جب دل میں آنے لگے نا کوئی شکوہ شکایت، تو سوچیں اس سے کیا کیا فائدہ مجھے پہنچا، اور وہ لسٹ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس. اور جب دل میں کوئی ایسا ابال آنے لگے پھر فوراً لسٹ پڑھیں. مجھ سے اکثر جب کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے تو میں اسے کہتی ہوں کوئی اچھا دن یاد کرو، کوئی ہے زندگی میں تمہارا کبھی اچھا وقت کوئی گزرا؟ کب گزرا تھا؟ غور کرو، سوچو. پھر کہتی ہاں فلاں وقت تھا، ایسا تھا. جو سچ بولتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں پھر صبر کرو، چند دن کے بعد وہ پھر اچھا ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں. زندگی اسموتھ نہیں ہے، اسموتھ سیلنگ نہیں ہے. اس میں کبھی طوفان آئیں گے، کبھی آندھی آئیں گے، اور کبھی بالکل اسموتھ سیلنگ ہوگی. ہر طرح کے دن آئیں گے، یہی تو امتحان ہے. تو پھر کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ناشکری. اور خاص طور پر اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ بول کر بھی ادا کریں، لکھ کر ادا کریں، کسی بھی طریقے سے کریں. تو آپ دیکھیں گے اس سے اور زیادہ تعلقات اچھے ہوں گے. شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتی. لیکن عموماً ہم وہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ہمیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے، ان کو نہیں بھولتے. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنے اندر بھی کڑن رہتی ہے، اور دوسرے شخص کو بھی جب نیگیٹو وائبز جاتی رہتی ہیں تو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی دیکھ کے ہماری طرف اسمائل کر سکے. اور شیطان کا کام ہی منفی خیالات دل میں ڈالنا ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے ایک کے بعد ایک. تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتوں میں اس ناشکری کے رویے کو ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ یہ عورتوں میں زیادہ ہے نسبتاً. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت مینشن جب کرتے رہتے ہیں نا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. بھائی بس کر دو، کچھ وہ بھی ذکر کرو جو ملا ہے. صرف یہاں چپ لگا لینا، اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتا ہے. ہم دوسروں کی بے رخی پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے، کہ شوہر کی وہ برداشت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس سے ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہیں. چلیے پھر اسی طرح بوڑھا زانی اور زانیہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. پھر تکبر کی وجہ سے زمین پر کپڑا لٹکانے والا. پھر والدین کا نافرمان. فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ داخل ہوں گے، نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا. والدین کا نافرمان، وہ صحیح بات بھی کریں تو ان کی سنی انسنی کر دے انسان. مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، مردوں جیسے کپڑے پہننا، مردوں جیسا ہیئر سٹائل رکھنا، مردوں جیسی باتیں کرنا، اور اپنے دماغ میں عورت ہونے کو حقیر سمجھنا اور مرد بن بن کے رہنا، ذہنی طور پہ مرد بن جانا. دیوس ہوتا بے غیرت مرد جو اپنی بیوی کی بے راہ روی کو دیکھ کر مائنڈ نہیں کرتا. ہمارے عام طور پر اس کو اوپن مائنڈیڈنس اینڈ براڈ مائنڈیڈنس کہتے ہیں.
فرمایا 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں: والدین کا نافرمان، عادی شرابی، دے کر احسان جتانے والا. ایک اور جگہ پر جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر کا بھی ذکر آتا ہے. پھر جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا، جس نے جھوٹی قسم اس وجہ سے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لے. مثلا کسی کا مال چوری کیا اور پھر اگر کسی نے کہا کہ نہیں یہ تمہارا نہیں، تو کہ نہیں اللہ کی قسم یہ میرا ہے. تو یہ جھوٹی قسم کھا کے اس نے کیا کیا؟ دوسرے کا مال ہتھیا لیا. تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نہایت غصہ ہوگا، سخت ناراض ہوگا. پھر اللہ کے فضل سے محروم رہنے والے لوگ. فرمایا جو شخص زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا فضل روک لے گا. ذلت پانے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا. اور جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا. اسی طرح جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. وہ کتنی زیادہ شرمندگی کی بات ہوگی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کے پہاڑ لانے والے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے. ایک ایک کام ان کا دنیا میں اتنا اچھا ہوگا کہ وہ لگے گا کہ بس جنت کے اونچے درجے میں جانے والے ہیں یہ. تو وہ کون ہوں گے سوچئے ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ کے پہاڑ اونچے اونچے، ان کی طرح نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ثوبان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، ہمیں پتہ چل جائے وہ کون ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں جا کھڑے ہوں. اب غور سے سنیے، آپ نے فرمایا خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، یعنی رشتہ دار ہوں گے اور قریبی ہوں گے. رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے. خرابی کیا ہے؟ غور سے سنیے. خرابی تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، اکیلے میں چھپ کے حرام کام کریں گے. تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اکیلے میں حرام کام کر رہے ہیں. وہ کون سے کام ہے جو اکیلے میں انسان حرام کر سکتا ہے؟ مثلا چوری. آپ قرآن کے حافظ بھی بن جائیں، لیکن اگر آپ نے چوری کرنی نہیں چھوڑی تو انجام نہیں اچھا. اور کمپیوٹر پر ایسے چھپ کے رات کے وقت پروگرام دیکھنا جس میں فحش تصویریں ہوں، پورنوگرافی، اور چھپ کے حرام کام کرنا، زنا کرنا چھپ کے، اور چھپ کے شراب پینا، نامحرموں کے ساتھ تعلقات، چھپی دوستیاں، کسی لڑکے سے دوستی کر لینا جو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں اور چھپ کے اس کے ساتھ ملنے چلے جانا یا اس کو ٹیکسٹ میسیجز بھیجنا. اور کیا کام ہوتے ہیں چھپ چھپ کے؟ ہومو سیکشولیٹی. زنا تو بڑی بات ہے، لیکن کسی مرد کا مرد سے فزیکل تعلق، لڑکی کا لڑکی سے فزیکل ریلیشن شپ. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا یا کوئی نیکی کے کام کرنے لگتے تو ہمیں بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے، ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، اب تو ایک کلمہ پڑھا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب صفائی ہو جائے گی. لیکن آزمائشیں تو قدم قدم پہ ہیں. جس چیز پہ دل کھٹک اٹھے، جو ضمیر پہ بوجھ بننے لگے، اس سے باہر نکل آئیے، کسی بھی طرح باہر نکل آئیے. نفس کی لذت کے کوئی ایسے کام جو حرام کے زمرے میں آتے ہوں ان سے نکلنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں اللہ ہی نکالتا ہے. اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اس حرام رستے کی طرف جانا چھوڑ دیں، اس سچویشن کو اوائڈ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. ورنہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہ وہ
سب کے سامنے پلندہ کھل جائے اور پھر کیا بنے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا تو سب خیر ہے نا؟ کیونکہ اگر ذرا بھی شک پڑے نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کسی کو پتہ چل جائے گا تو پھر بہت شریف بن جاتے ہیں ایک دم. تو جو شخص کسی بھی حرام چیز کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل اس کو دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں. تو اللہ کے وعدے ہیں نا کہ انسان کہے کہ اللہ صرف تیری خاطر. باقی لوگوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے، اپنے نفس سے کچھ چھڑوانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو اس میں کامیاب ہو گیا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، نماز اس میں آپ دیکھیے آخر میں آئی ہے، ذکر اسم ربہ فصلی، پھر نماز پڑھی، وہ نماز ہے قابل قبول. لیکن اگر تہجد پڑھ کے یہ کام شروع کر دیے، تہجد سے اٹھے اور اٹھایا فون اور حرام قسم کے لغو اور لہو اور فحش قسم کے میسجنگ شروع کر دی، تو کیا فائدہ اس تہجد کا؟ یہ کوئی بھی اور اسی طرح قرآن کے نیچے موبائل رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر پھر نکال لیا، پھر فضول بات کی، پھر قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر فضول بات کی. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے نا. تو کیا اللہ سے نہیں ڈر لگتا؟ اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میرے رب نے فحش باتوں کو حرام کر دیا، چاہے ظاہری ہو چاہے چھپ کے ہو. لوگ کہتے ہیں ہم کون سا چھپ کے کر رہے ہیں، ہم تو سب کے سامنے کر رہے ہیں. چھپ کے بھی اور ظاہری دونوں ہی ٹھیک نہیں. اصل بات وہی ہے ڈرنے کی اور استغفار کرنے کی. کل بھی جو ہم نے پڑھا نا کہ ہر لمحے استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی اپنے آپ کے دھوکے میں نہ آئے کہ میں نیک ہو گئی ہوں. جب بچیاں تہجد پڑھنے لگتی ہیں، قرآن پڑھنے لگتی ہیں، حجاب کر لیتی ہیں، تو گھر والے کہتے ہیں چلو بھئی اب تو ہماری بچی بڑی نیک ہو گئی. تو وہ ایک امیج کتنا نیکی کا بن جاتا ہے. اب ایسا نیک بندہ اگر کوئی چھپ کے حرام کام کر رہا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ برا کر رہا ہے جو نیک نہیں ہے بظاہر. یہ نہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے، وہ بھی برا کر رہا ہے، مگر اس کی برائی زیادہ بڑھ جاتی. ہم جب ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پکڑ نہیں جاتے یا ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے یا ہمارے دوستوں میں سے کوئی کچھ نہیں کہتا تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، مطلب اٹس اسٹل اوکے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب اللہ ہمارے گناہ کے اوپر پردے ڈالتا ہے، ہی از ایکچولی گیونگ اس اے چانس، ہی از ویٹنگ کہ ہم لوگ توبہ کریں گے، اور پھر بھی ہم اگر نہ کریں تو ہم نے اتنی بڑی اپرچونٹی مس کر دیتی ہے. بالکل. پھر خسارہ اٹھانے والے، جو اللہ کے اقتدار کو دور خیال کرتا ہے، یعنی اللہ نہیں مجھے پکڑتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دور کر دے گا. جس نے حکمران کی جائز اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں اولو الامر کی جائز چیزوں میں اطاعت کا حکم دیا، اور اگر جائز چیزوں میں کوئی اطاعت نہیں کرتا، بات ہی نہیں مانتا، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر باتوں سے جیتنے والے کا انجام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل کو دوسرے سے زیادہ عمدہ طریقے سے بیان کرنے والا ہو، اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں اس بات پر جو میں نے اس سے سنی. پھر میں جس کے لیے اس کے بھائی کا حق دلا دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ وہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. مثلا آپ کی چیز نہیں، لیکن آپ اتنی باتیں کر کے ایسا وکیل کرتے ہیں کہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتا ہے، اور پھر آپ کو وہ ناجائز پراپرٹی مل جاتی ہے، آپ اسے جائز کروا لیتے ہیں، لیگلائز کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں لیگل. تو دنیا کی نظر میں اگر وہ لیگل ہو بھی گئی تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کو وہ چیز نہیں دے رہا بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، تو جس کا دل چاہے وہ لے لے اور جس کا دل چاہے چھوڑے. اچھا، بعض اوقات انسان چوری کیوں کرتا ہے، ایسے حرام کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ کیا وجہ کیا ہوتی ہے اور کیا چیز اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے؟ خواہشات. تو کامیاب وہ ہیں جو خواہشات پہ قابو پا لیں. قرآن مجید میں آتا نا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں.
فرمایا جنت میں سب سے پہلے مخلوق خدا میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، یعنی لوگ ان کو اپنا گیسٹ نہیں بنانا چاہتے تھے. ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یعنی خود مشکل میں پڑنے کی بجائے ان کو آگے ڈال دیا جاتا، اور اپنی حاجات وہ اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہی مر جاتے تھے. وہ اپنی حاجات اپنے سینوں میں لیے ہوئے مر جاتے، یعنی ان کو بھی اچھے کپڑے پہننے یا اچھا کھانا کھانے یا اچھے گھر میں رہنے یا اچھی گاڑی، ان سب چیزوں کی خواہش ہوتی، مگر وہ کیا کرتے، وہ ان کے دل میں ہی رہ جاتی. صبر، اتنا صبر کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے اگلی دنیا بنائی ہے نا، نہیں دیا تب بھی ہم اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا کام نہیں چھوڑیں گے. وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے انہیں خواہشات کو. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو. فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ، اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی ہم تو آسمانوں پہ رہتے ہیں اور چنے ہوئے ہیں، ہم ان کو سلام کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا. یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مر جاتے تھے، لیکن وہ انہیں پورا نہ کر پاتے تھے. چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے ان کے لیے آواز لگائیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ چونکہ ہمارے پاس زندگی کی اتنی آسائشیں نہیں جتنی بہت سے لوگوں کو ملی ہیں، اس لیے اگر وہ عبادت کرے تو کیا ہوا، وہ دین کا کام بھاگ بھاگ کے کرے تو کیا ہوا، ان کے تو وسائل بہت ہیں. وسائل کی کمی کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کے لیے لگائے ہوئے ہے تو اس کا اجر، درجہ، رتبہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو بڑی سہولتوں میں اور بڑے آرام میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. آخرت پر ایمان کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے جو اللہ نے کہا اپنا فرض پورا کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر. وہ ہر وہ چیز دے گا جو چاہتا ہے انسان. بچوں کا مسلمان والدین سے ملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں. وہ قیامت کے دن انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے کہ یہ لیں اپنے بچے. جیسے بیبی کیئر میں بچے ہوتے ہیں نا، چھٹی کے وقت ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے مانگ کے. چلیے کتاب نکالیے تاکہ میں شفاعت کا باب آپ کو پڑھا دوں. شفاعت، سفارش، پیج 183. شفاعت کے بارے میں ہمارے ہاں یہ عام خیال ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے آپ نے ہمارے گناہوں کو رب کے حضور ضرور معاف کرانا ہے. اس شفاعت عظمیٰ سے ہم ضرور سرفراز ہوں گے. مزید یہ کہ شفاعت کے لیے ہم نے اپنی طرف سے بہت سی شخصیات کو بھی نامزد کر رکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بھی ہماری سفارش کرے گا، جبکہ یہ تمام سہارے اور شخصیات مفروضہ ہیں، یعنی ہم نے خود ہی فرض کر رکھے ہیں. اس قسم کے خیال انسان کو مزید گناہ اور شرک پر بھی آمادہ کر دیتے ہیں. جب ہماری ذمہ داری کسی اور نے لے لی تو ہم کام کیوں کریں؟ شریعت میں شفاعت سے کیا مراد ہے، اس کا جائزہ درج ذیل تفصیل میں دیا گیا ہے. شفاعت کا مطلب ہے طلب الخیر للغیر. کیا؟ یہ بہت جامع اور مختصر چھوٹی سی پیاری سی تعریف ہے. طلب الخیر للغیر، غیر کے لیے خیر کا طلب کرنا، یعنی اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے خیر مانگنا. کوئی انسان کسی بادشاہ یا بڑے شخص تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے کسی گناہ کی معافی کے لیے کسی دوسرے مقرب انسان کا سہارا لے، یعنی جو اس کا کام کروا دے. کیونکہ شفاعت لفظ شفاع سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے دو، یعنی دو آدمی مل کر کوئی بات کہیں. شفاعت کا عمومی حکم کسی منصب والے یا مال والے انسان کے ہاں کسی نیک کام کے لیے شفاعت کرنا کوئی برا فعل نہیں ہے، کیونکہ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، سورۃ النساء 85. جو بھی اچھی سفارش کرے گا اتنا ہی اس کے لیے حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اتنا ہی اس کا نصیب ہوگا. اس طرح شافع یعنی سفارش یا شفاعت کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے.
خواہ مشفوع لہو یعنی جس کی سفارش کی گئی ہو اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو. انڈر لائن کر لیں, یعنی جس کے لیے سفارش کی گئی اس کا کام ہوا یا نہیں, ڈزنٹ میٹر, آپ کو کرنے کا فائدہ ہو گیا. تو یہ چیز انسان کو انکریج کرتی ہے نا کہ کسی کی سفارش کر دے. آگے تو اللہ کی مرضی, کیونکہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء, تم سفارش کیا کرو اس کا ثواب ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سفارش میں جو چاہے گا فیصلہ کرے گا. تاہم سفارش صرف اسی شخص کے حق میں جائز ہے جس کا حق ضائع ہو رہا ہو یا اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو, یعنی اس کا حق ہے اس کو مل نہیں رہا, یا ڈر ہے کہ کہیں چھن جائے گا, یا کسی مباح امر میں یعنی حلال کام میں جس سے فائدہ ہونے کی توقع ہو. اگر کسی دوسرے کا حق مارنے میں ہو, یا اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے متجاوز ہو, یا کسی غلط فعل میں سفارش یا شفاعت ہو, تو یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور تقوی پر تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. شفاعت کے بارے میں غلط قیاس. اکثر مسلمانوں نے شفاعت کے سلسلے میں انتہائی سنگین غلطی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دے دی, جیسے نعوذ باللہ کوئی عام انسان ہو, اور اس تک رسائی کے لیے اولیاء کرام اور صالحین کی سفارش یا شفاعت تلاش کرنے کی کوشش کی. یعنی کیا کہتے ہیں, ہم تو گناہگار انسان ہیں, ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, تو کوئی اور ہمارے لیے سیڑھی بن جائے, واسطہ بن جائے, اور یوں کہنے لگے کہ اے فلاں اللہ کے ہاں میری سفارش فرما دے. اس طرح وہ دو بڑی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. نمبر 1, کسی غیر سے دعا کرتے ہیں جو کہ ایک شرک اکبر ہے, کیونکہ ہم قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں, یعنی تجھی سے دعا کرتے ہیں. دوسرے, خالق کو مخلوق پر قیاس کرنے اور اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینے کی غلطی کرتے ہیں, کیونکہ مخلوق تک رسائی کے لیے تو انسان کی ضرورت ہے, مگر اللہ تک رسائی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. یہ یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو, کیونکہ مخلوق تو مشفوع لہو کی حاجت سے ناواقف ہے. یعنی انسانوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے, تو دوسرا آ کے اس کا مسئلہ سمجھا دیتا ہے, یا اس کے کسی حق کے ضائع ہونے سے لا علم ہوتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو خبیر و علیم ہے, وہ دلوں کے راز جانتا ہے. اس طرح بندہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے دربار میں براہ راست پیش کر سکتا ہے. ارشاد ربانی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, سورۃ البقرہ. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں, تو میں قریب ہوں, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اسی طرح ارشاد فرمایا, ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آؤ میرے پاس, تو پھر ہمیں ڈائریکٹ اسی کے پاس جانا چاہیے. آخرت میں شفاعت. آخرت میں شفاعت کا کیا تصور ہے؟ اس دن ہر طرح کا اختیار اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہوگا, اور کسی کو اس کے حکم سے روگردانی کی ہمت نہ ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, سورۃ الانفطار. اور تمہیں کیا معلوم کہ روز قیامت کیا ہے, پھر تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے. وہ دن کہ کوئی جی کسی بھی جی کے کچھ مالک نہ ہوگا, یعنی کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہ ہوگا, اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا. قیامت کے روز مختلف شفاعتیں ہوگی, نیز دنیا کی شفاعت کے مقابلے میں ان کا طریقہ کار بھی مختلف ہوگا. چنانچہ آخرت کی شفاعت کی 2 اقسام ہیں. کیا ہے؟ 2 اقسام. غیر مقبول شفاعت جو قبول نہیں ہوگی. الف, ان معبودوں کی شفاعت جن کی پوجا اللہ کے علاوہ کی گئی, خواہ وہ معبود فرشتے ہوں, انبیاء ہوں یا نیک آدمی, یا جن اور شیطان یا حیوانات اور جمادات, ایسوں کی شفاعت قطعاً قبول نہ ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جميعا. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہہ دیجئے بھلا وہ نہ کسی شے کے مالک ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں, تب بھی
کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری سفارش ہے، اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری سفارش ہے. جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے اور ازروِ قرآن کافر ہے، لہذا ایسے افراد کی شفاعت انہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی. نمبر 2، وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ کی اجازت لیے بغیر کی جائے یا اللہ تعالیٰ مشفوع لہو سے راضی نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو شرائط کیا ہے شفاعت کی؟ نمبر 1 اللہ کی اجازت سے ہو، اور نمبر 2 اس کے لیے انسان سفارش کرے جس کے لیے اللہ راضی ہو کہ سفارش کی جائے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سورۃ الانبیاء. اور وہ سفارش نہ کریں گے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو. اسی طرح وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے کہ ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور خوش ہو. یعنی چاہے کوئی فرشتہ ہی سفارش کرنے چاہے تو اس کی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی. اب ہے مقبول شفاعت. پہلی کون سی تھی؟ غیر مقبول. اور اب کیا ہے؟ مقبول، یعنی جو قبول ہو جائے گی، جو فائدہ دے گی. اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور نمبر 2 تمام انبیاء، اولیاء، صالحین اور شہداء کی شفاعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اسے شفاعت عظمیٰ کہا گیا ہے. شفاعت کا یہ مقام محمود ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورۃ بنی اسرائیل 79. اور رات کی گھڑیوں میں تہجد پڑھا کیجیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے گھبرا اٹھیں گے اور سورج ان سے قریب آ جائے گا، یہ حدیث یاد ہے میں نے آپ کو تفصیلی سنائی تھی، تو لوگ اس کی تاب نہ لا سکیں گے. آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا، کیوں نہ کسی کو سفارش شفاعت کے لیے کہا جائے. چنانچہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، خدا را ہماری سفارش اللہ کے ہاں کر دیجئے. جس پر حضرت آدم جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آج کے دن شدید ہے. دوسرا، مجھے اپنی غلطیاں بھی شفاعت سے روکتی ہیں. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی یوں ہی جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے چونکہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی لہٰذا میں اس کا اہل نہیں. سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ بھی اپنی غلطی پر پشیمان ہوتے ہوئے انکار کر دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف تمام لوگ رجوع کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قتل والی غلطی یاد کرتے ہوئے انکار کر دیں گے. لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار فرمائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کو کہیں گے. چنانچہ تمام افراد میرے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر عرش الہی کے نیچے سر بسجود ہو جائیں گے، یعنی سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. یعنی اب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے شفاعت کے لیے. شفاعت کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی حالت زار بیان کریں گے جس کے جواب میں ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جنت میں پہلے وہ افراد داخل ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. سب سے پہلے وہ نکال کے بھیج دیے جائیں گے، اللہ ہم کو بھی اس میں ڈال دے. چنانچہ میری امت کا ایک گروہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا. یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا. اسی طرح آپ کی شفاعت ان افراد کے لیے بھی قبول کر لی جائے گی جن پر آگ ان کے گناہوں کے باعث واجب ہو گئی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی. ہر نبی نے اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی، میں نے اپنی دعا چھپائے رکھی اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق طلب کیا. یہ ہے نا عقل مندی کے لیٹر آن بڑے فائدے کے لیے وقتی اپنی چیز کو کنٹرول کر لینا. جو بھی میری امت میں سے شرک میں مبتلا نہ ہوگا اسے یہ شفاعت نصیب ہوگی. مقبول شفاعت کی دوسری قسم فرشتوں، انبیاء اور علماء اور شہداء کی شفاعت ہے. جہاں تک فرشتوں کی شفاعت کی قبولیت کا تعلق ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ.
سورۃ النجم 26. کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے، ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور خوش ہو. انبیاء اور صالحین اور علماء کی شفاعت بھی قرآن سے عموماً اور سنت سے خصوصاً ثابت ہے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور نہیں نفع دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش. اور لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور نہیں تم مالک بنو گے سفارش کے مگر جس نے لیا ہو اللہ کے ہاں کوئی وعدہ. اور ان آیات سے معلوم ہوا کہ دوسری بہت سی شفاعتیں بھی ہوں گی. یہ آیات عام ہیں، سنت ان کو خاص کرتی. ابن ماجہ، بہقی اور بزار نے روایت کیا ہے کہ یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. قیامت کے دن 3 قسم کے افراد سفارش کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کرے گا. یہ تمام شفاعتیں صرف 3 امور کی بنیاد پر مقبول ہوں گی. نمبر 1 من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. نمبر 1 کیا؟ اذن ہو. ترجمہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اذن کے بغیر. نمبر 2 رضامندی اللہ کی، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور نہیں وہ سفارش کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو. نمبر 3 کہ وہ شفاعت کسی کافر یا مشرک کے حق میں نہ ہو، کیونکہ ان کا جہنم میں ہمیشہ رہنا بہت سی آیات سے ثابت ہے. لہذا ایک مومن کو شفاعت کی حرص صرف اللہ سے رکھنی چاہیے اور یہ طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہو، کیونکہ بعض افراد کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سفارش قیامت کے دن قبول نہ ہوگی. جب آپ حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آپ سے دور ہٹا لیے جائیں گے. آپ فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، انہیں اس سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو یہ جواب دیا جائے گا کہ تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین کے ساتھ کیا کیا. لہٰذا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طالب ہو اسے یہ شفاعت اللہ سے مانگنی چاہیے، پیغمبر سے نہیں. اور 3 امور کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور ہر قسم کے شرک سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آپ کی شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، یعنی شرک نہیں کیا. نمبر 2 کثرت سے عمل صالح کرے، کیونکہ آپ سے کسی نے جنت میں آپ کی رفاقت کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کثرت سے سجدے کرو. نمبر 3 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے، ان کے لیے وسیلہ طلب کرنا چاہیے جو کہ جنت کے درجوں میں ایک اعلیٰ درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سأل لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاعہ، جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے سفارش واجب ہو گئی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.